على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، کل میں نے الحمد شریف کے باب میں ابتدائی کچھ باتیں ذکر کی تھی اور اس صورت کے مختلف نام اور متعدد نام گنوائے تھے۔ اسی کے ساتھ پہلی آیت کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس صورت میں 7 آیتیں ہیں، اور اگر آپ صورت دیکھیں تو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد گول دائرہ نہیں ہے، ہر آیت پر گول دائرہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بعد میں قرآن کھول کے دیکھ لیں، وہاں گول دائرہ ہے۔ الرحمن الرحیم ایک گول دائرہ ہے، مالک یوم الدین پر بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد گول دائرہ نہیں ہے، اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر جا کر گول دائرہ ہے۔ آخر یہاں اہدنا الصراط المستقیم آیت پوری ہو رہی ہے، پھر گول دائرہ کیوں نہیں لگائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اس کی 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ، لیکن شروع کہاں سے ہو رہی؟ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے الحمد شروع ہوتی ہے، اس لیے ان کے وہاں بسم اللہ بھی الحمدوں میں داخل۔ اس لیے آپ بعض شافعیہ کی مسجد میں نماز پڑھو گے تو وہاں آپ سنو گے کہ جب وہ الحمدو پڑھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، آیت نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری نے نقل فرمائی کہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابو بکر وخلف عمر فابتدع بحمد اللہ رب العالمین۔ میں نے حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ان سب نے سورہ فاتحہ کو الحمدللہ سے شروع کی۔ اب یہ بسم اللہ ہے یا نہیں تو یہاں ایک دائرہ گول چھوڑ دیا۔ اب تم ایسے کرتے رہنا کہ 7 آیتیں الحمدوں سے ہوتی ہے یا 7 آیتیں بسم اللہ سے ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7 آیتیں الحمدللہ سے ہوتی۔ پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مکی صورت ہے، یہ بھی سن لو، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی، اگرچہ یہ قول ضعیف ہے، باوجود کہ اتنا بڑا آدمی زمخشری اس کو نقل کر رہا ہے۔ علامہ زمخشری بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے فاتحہ اتری، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قول الجمہور، یہ جمہور کا قول ہے، جمہور کا تو کیا شاید ایک کا ہو، تو یہ قول جمہور کا نہیں ہے۔ جمہور کا قول تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سورت اتری ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد 2.5 یا 3 سال غیب رہا، کوئی وحی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں فترت، یہ فترت، کوئی وحی اس میں نہیں ہوتی۔ اور کیوں اللہ نے وحی کو بند کر دیا؟ تاکہ نبی کو تیار کرے۔ یہ جو پہلی سورت اتری ہے تو نبی نبوت کے لیے تیار ہو جائے،
اس کے لیے 2.5-3 سال کی فترت گزری، اور اس فترت کے بعد جو دوسری سورت اتری ہے وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اس کے اترنے کی شان بھی قرآن جس کتاب کو ساری زندگی ہم لے کر چل رہے ہیں، ہماری سفارشی ہے، ہمارے سارے دین اسی پر ہے، اس کی باتیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت مکہ میں نکلے تھے باہر اور آواز آئی یا محمد، تو حضرت نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا محمد، آپ نے اور طرف دیکھا، بار بار آواز آ رہی ہے، آپ دیکھتے جا رہے، پھر آواز آئی یا محمد، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، تو دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے، سارے ملائکہ کے ساتھ۔ اس لیے میں نے ایک حکمت بیان کی ہے طلبہ میں کہ رمضان میں جبریل حضور کو دور سناتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو دور سناتے تھے۔ یہ جو حفاظ دور سناتے ہیں وہ یہاں سے ثابت ہے۔ تو اس میں نے ایک حکمت بیان کی کہ سید الرسل سید الملائکہ کو سنا رہے ہیں، سارے رسولوں کا سردار، سارے فرشتوں کے سردار کو سنا رہے ہیں۔ اور چونکہ جبریل روزانہ آتے تھے، اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضور کو بہت خوشی ہوتی، آپ چاہتے تھے کہ جبریل سے روزانہ ملاقات، لیکن جبریل نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا، اور رمضان میں روزانہ کا حکم تھا کہ جاؤ میرے نبی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سناؤ، تو روزانہ ملاقات ہوتی تھی، اس لیے بہت خوش ہوتے تھے، اور خوشی کا حال یہ تھا کہ نبی کی سخاوت تو بہت عام تھی، لیکن سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی، یہ اس کی وجہ سے بڑھ جاتی، یہ جو جبریل آتے تھے قرآن سناتے تھے، تو خوشی کی وجہ سے، جیسے کوئی خوش ہو اور اس کے پاس جا کر کے کوئی مطالبہ کرو تو فوراً دے دے گا، لیکن خوش ہونا چاہیے، مجاز دیکھ کر جائے ورنہ نکال دے گا۔ تو روزانہ مصافحہ اور ملاقات جبریل کی ہو رہی ہے، تو حضرت کا حال یہ ہے کہ حضرت خوشی میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی، اور آپ کی سخاوت کا حال امیر غریب مالدار سب کے گھروں میں جاتا، سب کے گھروں میں جناب رسول اللہ، اپنے پرائے سب۔ تو بہرحال آپ نے جو آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین اپنی اصلی شکل میں، لہو 600 جناح، آپ کے 600 ونگز تھے، آپ انداز لگائیں 600 پر کھلے ہوئے ہو، اور ہر ونگز پر پھر فرشتے ہو، اس کیفیت کے ساتھ حضرت نے یہ جو دیکھا تو جبریل جالس علی کرسی، روایت پر ہے کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے، حضرت ڈر گئے اور ڈر کر گھر آئے، اور اپنی رفیق حیات، اپنی جانثار، اللہ سب کو ایسے بیوی نصیب فرمائے جس نے اپنی دولت، اپنی عزت سب کچھ قربان کر۔ اس لیے وفات خدیجہ کے بعد ساری زندگی حضرت اپنے خدیجہ کو یاد کرتے، ساری زندگی۔ بکرا ذبح کیا تو خدیجہ کی فرینڈز کے وہاں بھیجتے تھے، میری خدیجہ کی یہ سب فرینڈز، یہ خدیجہ کی یادوں میں۔ فرمایا میری خدیجہ کو اللہ نے جنت میں ایسا محل دیا ہے کہ 30 میل لمبا ہے، ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ یوں کہہ دیا کہ اس بری کو کیا یاد کرتے رہتے ہیں جس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، اور بڑھاپا تھا، اس کے گال پر نلکیاں پڑ چکی تھی، مجھ جیسی جوان آپ کو ملی۔ حضرت نے فرمایا خبردار میری خدیجہ کے باب میں تکلیف نہ پہنچانا، اس نے میرا تب اقرار کیا اور ایمان لائی جب مجھ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔
چیز صدیق اکبر دوسرے نمبر پر ہے، پہلے تو خدیجہ ہے، اس لیے کہ حضرت غار ہیرا سے آئے تھے تو خدیجہ ہی کو کہا تھا، اور خدیجہ نے جو تسلی کے کلمات کہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے کیا کلمات تسلی کے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں غار ہیرا میں تھا اور اس طرح پر کوئی آیا اور مجھے دبایا اور یہ مسئلے ہوئے اور مجھے یہ آیات دی، اور اگر اسی طرح مجھے دبایا جاتا رہا تو میں تو مر جاؤں گا۔ تو خدیجہ کی زبان سے پہلا کلمہ کلا، نہیں ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، وتقسب القلب، معذورین کو مدد کرنے والا ہے۔ یاد رکھو ساری عبادتیں ایک جگہ پر میرے بھائیوں، لیکن اگر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو ہماری عبادت سروں ہی پر رہ جائے گی، مسئلہ یاد رکھ۔ ہم قرآن میں ایک سورت پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور قیامت کو دین کہا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھا رہا ہے، فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والے کو پیٹ میں انگاروں سے تعبیر کیا، اس میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ کے اوپر بیٹھنے والے کو سکون نہیں ہوتا، یتیموں کے مال کھانے والے کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوگا، یہ ہے مناسب، تو سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ یدعو الیتیم ولا یحض، اور جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ ڈر گئے تھے، اور ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت بچے یتیم تھے، جیسے اس وقت حالات چل رہے ہیں، بہت بچے یتیم ہیں، ان کی کفالت کا مسئلہ ہے۔ اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، تو اب کفالت کریں کیسے؟ ان کے کھانے کا نظام کرنا ہے، ان کے پینے کا، کیسے کفالت کی جائے؟ اب صحابہ ڈر گئے، کیا کریں؟ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ قرآن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے، بہت ڈر گئے، کیا کیا جائے، پھر کفالت کیسے ہوگی ان کی؟ تو قرآن نے اور ایک حکم اتارا، اور قرآن نے اتارا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ساتھ ان کا کھانا پکائیں، لیکن فکر اس بات کی ہو کہ ان کے مال کا نقصان نہ ہو۔ اور اللہ جانتا ہے، قرآن میں اللہ جانتا ہے کہ تمہاری کیا نیت ہے، تم کس نیت سے اس کے مال کو اپنے ساتھ ملا رہے ہو۔ بس خیال اس بات کا رکھنا کہ ان کا مال برباد نہ ہو۔ پھر صحابہ نے اسی طرح کی، بہت احتیاط کے ساتھ۔ البتہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ غریب ہو اور تمہاری کفالت میں یتیم ہے تو آپ مزدوری کی شکل میں لے سکتے ہیں، لیکن اتنا لیں جتنا رواج ہے، زائد نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے رات دن آپ ایک کرو گے۔ تو آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، چوتھے پارے میں ہے، معروف، ہاں معروف طریق پر لے، اور اگر مالدار ہو تو بالکل نہ لے، اس میں سے ایک پیسہ نہ لے۔ یہ قرآن نے اصول نازل فرمائے۔ بہرحال دین کے باب میں فرما رہے ہیں کہ یدعو الیتیم، ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلا رہے اور یتیموں کو دھکا دے رہے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور خود تو غریبوں کو، مسکینوں کو نہیں دیتے، لیکن دوسرا دیتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں، نہیں اس کو مت دو۔
فلا يحض على طعام. اور نمازوں کا حال یہ ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں میں کوتاہیاں، سستیاں. الذین هم یراؤون، اور پڑھتے بھی ہے تو ریاکاری. ویمنعون الماعون، اور معون کا ترجمہ علماء نے کیا پانی، یعنی کسی کو بڑی چیز دینا تو درکنار پانی بھی نہیں پلاتے، بخیلی کی حد ہو گئی. بہرحال ان عبادتوں کے ساتھ، اسی لیے حضور فرماتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق میری فیملی ہے، جو میری فیملی سے اچھا معاملہ کرے گا میں اس سے اچھا معاملہ کروں گا. یعنی جو مخلوق سے اچھا رکھے میں اس سے اچھا رکھوں. اسی لیے شریعت میں جھگڑے کو پسند نہیں کیا گیا، اسی لیے شریعت میں کسی کی توہین کو پسند نہیں کیا گیا، اسی لیے شریعت میں کسی کی بے عزتی کو پسند نہیں کیا گیا، اسی لیے شریعت میں محبت کو پسند کیا گیا، چونکہ اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ. تو بہرحال فرمایا کہ انک لتصل الرحم وتکسب القلب وتحمل المعدوم وتقری الضیف. پیغمبر آپ تو ابھی پیغمبری نہیں ملی، فرما رہی ہے میرے سرتاج آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے لیے لڑتے ہیں، باطل کے لیے نہیں، حق کے لیے. ہمارے زمانے میں ایک عجیب رواج ہو چکا ہے کہ کوئی غلطی پر ہو پھر بھی فیور کرو، کوئی غلطی پر ہو پھر بھی اس کی تائید. نبی کی شان یہ نہیں تھی کہ غلطی پر ہو اس کی تائید، ہاں حق پر ہے اس کی تائید. قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت فاطمہ نام کی چوری کی، اور چوری ثابت ہو گئی گواہوں کے ذریعے سے، تو حضرت نے حکم فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو اس کی فیملی والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ذرا سفارش کر دو. اور اسامہ حضور کے بڑے محبوب تھے، ایک ران پر حسن کو بٹھاتے، دوسرے پر اسامہ کو بٹھاتے، کہتے تھے میرے دونوں پیارے. تو اسامہ نے اس محبت کی وجہ سے سمجھا کہ میری سن لیں گے، تو اسامہ سفارش کرنے گئے کہ حضرت جو دیت ہوتی ہے، جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں، اور چوری کا مال واپس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حضرت ہاتھ نہ کٹے. حضرت کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ اسامہ سارے مسئلوں میں سفارش، اللہ کے حدود میں بھی سفارش. اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا روایتوں میں قیامت تک رہے گا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. تو اس فاطمہ کی بات کر رہا ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے اور چوری ثابت ہو جائے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. حق کے لیے نبی علیہ السلام، اس کو حضرت خدیجہ کے یہ تسلی کے کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے. قرآن پر غور تو کریں، اقرا بسم ربک الذی کے باقی آیتیں جب بعد میں نازل ہوئی نا، تو سب سے پہلے وہ لفظ اللہ نے استعمال کیا جو خدیجہ نے تسلی میں سب سے پہلے بولا تھا، کلا. اقرا بسم کی باقی آیتیں پڑھو، کلا ان الانسان لیطغی. کیا مناسبت ہے کلا کو؟ یا صرف کلا کو اس لیے لائے ہیں کہ جس لفظ سے خدیجہ نے میرے محبوب کو تسلی دی، وہ لفظ قیامت تک قرآن میں چمکتا رہے گا. یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، یہ مقام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. تو سب سے پہلے آپ ایمان لائے. سورہ مدثر جب نازل ہوئی تو اس سے پہلے حضور گھبرا کر کے گھر آئے اور فرمایا کہ دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، اس لیے کہ میں نے جبریل کو، میں نے اس فرشتے کو دیکھا جو غار حرا میں آیا تھا، اصلی شکل میں ڈر چکا ہوں. کمبل اڑا دی، اور اس کے بعد جبریل تشریف لائے اور فرمایا یا ایھا المدثر. یہ خطاب محبت ہے. خطاب محبت کا مطلب ہوتا ہے محبوب کو جس حال میں دیکھو اسی سے خطاب کرو. اگر کسی نے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہو تو محبوب کو محبت میں کہو ماشاء اللہ اے ریڈ کپڑے والے.
یہ محبت میں کہا گیا۔ تو چونکہ اس وقت لحاف اوڑھ کر سوئے تھے، بلینکٹ اوڑھ کر سوئے تھے، اللہ نے محبت میں فرمایا یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، قم، اٹھو، فانذر، ڈرنا نہیں ہے، ڈرانا ہے، فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہاں سے اب تبلیغ کا حکم ملا، اقرا بسم سے نبوت ملی، اور یا ایھا المدثر سے رسالت ملی۔ وثیابک فطاہر، کپڑوں کو پاک رکھی، والرجز فاہجر، بتوں سے دور رہیے۔ ویسے ساری زندگی حضرت نے کبھی بت کو دیکھا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے تھے متبنہ، انہوں نے یوں بت کو ذرا سا ٹچ کر لیا، حضرت نے فرمایا اترک انہا نجس، چھوڑ اس کو، یہ ناپاک ہے۔ حضرت کا تو کوئی سوال، لیکن اللہ کہتا ہے آئندہ بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ دوسری صورت۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہو سکتی ہے، لیکن پہلی صورت نہیں ہے۔ لیکن زمخشری نے کہا کہ یہ پہلی صورت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، عجیب صورت یہ ہے کہ اللہ اس کو شروع کر رہا ہے تو پہلی آیت میں رب ہے، اور قرآن ختم ہو رہا ہے تو آخری صورت میں بھی رب ہے، قل اعوذ برب الناس۔ بدایہ بھی رب، ابتدا بھی رب جو اللہ کی صفت ہے، اور انتہا بھی رب، قل اعوذ برب الناس۔ انسان دنیا میں آنے والا تھا تو عالم الستو میں اللہ نے جس لفظ سے عہد لیا، الست بربکم، وہاں بھی رب، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ قبر میں ہم جائیں گے تو اللہ کہے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور ان دونوں کے بیچ میں، عالم ارواح اور قبر کے بیچ میں، اس دنیا میں بھی اللہ نے یہی کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ایمان پر قائم رہا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ رب اللہ کی بہت زبردست صفت ہے، تربیت کرنے والا۔ اسی لیے اللہ بہت پیار سے ہم کو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تیرے رب کو تو نے چھوڑ دیا، اللہ کو تو نے چھوڑ دیا، ذرا سی مصیبت میں، حالات میں، پریشانی میں تو نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور معتدل بنایا، نہ کان برے، نہ سر برا، نہ ہاتھ برے، نہ پاؤں برے، معتدل بنایا، اور ایسا بنایا۔ مفسرین نے اس آیت کو جو کھولا ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں سارے اینیملز اور سارے پرندوں کو اللہ نے گردن جھکا کر کھانے والا بنایا۔ انسان کو کہا تیری گردن جھک نہیں سکتی، تو نوالا اٹھا کر کے کھائے گا۔ اگر گردن تیری جھک سکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے، کھانے کے سامنے بھی گردن تیری جھکے گی تو صرف اللہ۔ یعنی کیسے ہم کو اللہ نے بنایا کہ ہماری گردن کو بھی کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی تو فرماتے ہیں کہ تیری پیشانی کو اللہ نے محفوظ کر دیا غیروں کے سامنے جھکنے سے۔ اب تجھے اختیار ہے کہ تو جس پتھر کے سامنے جھکا کر ذلیل ہوتا رہے، تو جہاں چاہے جھکا، ورنہ اللہ نے تجھے بڑی عزت دی، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ تجھے منع کر دیا کہ رزق کے سامنے بھی نہ جھکانا، اگر جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھک۔ اب تجھے اختیار ہے، تو چاہے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر، تو چاہے کسی امیر کے سامنے سجدہ کر، تو چاہے کسی بت کے سامنے سجدہ کر، تو چاہے کسی عبادت خانے کے سامنے سجدہ کر، اس بت کے سامنے تجھے اختیار ہے، ورنہ میں نے تو تجھے معزز بنایا ہے، بہت مکرم بنایا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو ہمارا رب ہے، اس اللہ کی جو رب ہے، جو تربیت کرنے والا، جس نے ہماری تربیت کی، اور تربیت بھی کیسے کی؟ امام بخاری کتاب العلم میں فرماتے ہیں
مربی کا معنی ہوتا ہے من یربی الصغار قبل الکبار، جو چھوٹی چیزوں سے تربیت کرے بڑے بننے سے پہلے۔ بچپن میں تھے تو بچپن کی تربیت، بچپن میں تھے تو بچپن کی۔ علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی وقت، آج سے 800 سال پہلے گزرے ہیں، انہوں نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا۔ فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے ناف پر ایک نلکی دیکھی ہوگی، ہم اس کو نال بولتے ہیں نا، نال بولتے ہیں، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ نال اور نلکی وہ ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ یہاں سے اس کو غذا پہنچاتا، منہ سے نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں، صوفی وقت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں غور کرتا رہا کہ اللہ کھانے کا نظام یہاں سے ہے، پینے کا یہاں سے ہے، تو ماں کے پیٹ میں یہاں سے تو نے کیوں پہنچایا؟ فرمایا الہام رب اللہ قلبی، میرے دل پر ہوا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس زبان کو گندے خون سے محفوظ رکھوں، اس لیے میں نے اگرچہ اس بلڈ کو جو حیض کا تھا، جو ماں کا ناپاک خون تھا، میں نے فلٹر کر کے بھیجا، لیکن زبان سے نہیں، نلکی سے بھیجا۔ علامہ فرماتے جب میرے قلب پر یہ بات آئی تو میں نے کہا او اللہ کے بندو، جس رب نے زبان کو گندے خون سے ماں کے پیٹ میں محفوظ کر دیا، دنیا میں آ کر گندے رزق سے اور گندی باتوں سے اس زبان کو کیوں گندی کر رہے ہو؟ جس رب نے ہماری زبان کو ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا، ہم دنیا میں آنے کے بعد گندے کلام سے، گندی باتوں سے، اور اسی طرح گندے رزق سے، حرام کے رزق سے ہم اپنی زبان کو کیوں گندی کریں؟ بہرحال وہ رب ہے من یربی الصغار، آہستہ آہستہ تربیت کرتا ہے۔ بچپن میں ہماری تربیت، پھر اس سے کچھ بڑے ہوئے تو تربیت، پھر کچھ بڑے ہوئے تو تربیت، وہ کیسے ہماری تربیت کرتا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رب۔ اور عالمین، عالمین کا معنی کتنی دنیایں ہیں واللہ عالم۔ کعب احبار کہتے ہیں جو یہودی عالم تھے بہت بڑے، ان کا قول مفسرین نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنی دنیا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 18,000 عالم ہے، اور بعضوں نے، مقاتل ابن حبان نے لکھا ہے، ابن حیان نے لکھا ہے کہ قریباً 80,000 عالم ہے۔ لیکن راجع بات یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے عالم ہیں۔ اللہ جل شانہ اس ہمارے سب سے بڑے اللہ، سب سے بڑے مربی اور سب سے بڑے تربیت کرنے والے اس اللہ کے ہم سب کو شکر گزار بندے بنا دے، ہم اس کے شاکر بندے بنے، اور ہر موقع پر اس کا شکر سجدوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے ادا کرتے رہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلق ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم۔ ایک مسئلہ مجھے ظہر کے بعد کسی صاحب نے پوچھا تھا، میں تھوڑی سی آپ کے فائدے کی بات، مولانا نے آ کر مجھے یوں کہا کہ مفتی ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، پاکستان میں بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا علم ٹاپ لیول کا تھا واقعتاً، اور میری جب ملاقات ہوئی ان کے علم مدینہ شریف میں، تو بہرحال ان کی ایک کلپ ابھی چل رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر وتر رات، جیسے آج رات ہے نا وتر، جس کو طاق رات کہا جاتا، وہ اور جمعہ کی رات دونوں ایک ہو جائیں تو شب قدر ہوا کرتی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو مجھے ایک مولانا نے آج سوال کیا، تو میں نے کہا کہ میں اس پر تحقیق کر لوں۔ خیر، میں نے اس پر تحقیق کی، ہمارے مولی طاہا ہے ہمارے ساتھ اعتقاف میں، تو میں نے بھائی عبدالعزیز اور مولی طاہا سے کہا، میں نے کہا یہ کلپ پہلے تو دکھاؤ، مجھے سناؤ کہیں سے لا کر، تو انہوں نے نکالی۔
اس کے بعد اس کی تحقیق کی تو علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں یہ لکھا ہے. یہ بات جو ہے وہ لطائف المعارف میں لکھی، اور یہ لکھا ہے. یہ کس نے دیکھا ہے؟ خلافت عباسیہ میں ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، صاحب فقہ، صاحب ادب، بہت ساری ان کی تصنیفات ہیں. ابو المظفر، کیا نام ہے؟ ابو المظفر یحییٰ ان کا نام ہے یحییٰ ابن حبیرہ. وہ فرماتے ہیں کہ 27 کو طاق رات بھی تھی اور جمعہ کی رات بھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور فجر تک کھلا رہا. پھر فجر کے بعد دیکھا تو وہ بند ہو چکا تھا. فرمایا اسی طرح جو بھی رات ایسی ہو کہ جو طاق رات ہو اور اوپر سے شب جمعہ بھی ہو تو وہ شب قدر ہوگی. یہ کوئی حدیث نہیں، یہ ان لوگوں کے اپنے تجربات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان پر کھولا تھا اس کو انہوں نے بتایا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات طاق رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے. بہت ممکن ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو، تو ہمیں آج کی اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا ہو سکے اپنی عبادتوں کے ساتھ دعاؤں میں گزارنا چاہیے. اس لیے کہ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے، جو بڑے محقق. ابن رجب حنبلی نے، میں نے ابھی ان کی کتاب کا حوالہ دیا کہ لطائف المعارف میں لکھا. تو بہرحال اس سے ہمیں ایک نیک فالی ملتی ہے کہ بہت امید ہے کہ آج کی رات میں شب قدر ہو. اس لیے اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو ہیں اپنی خیر بھلائی اللہ سے مانگے اور شر سے پناہ مانگے. رحمتک یا